حضرت امام علی مقام فرماتے ہیں بتاؤ شرعی گنجائش رہ گئی ہے کہ نہیں؟ یہ لوگ اس طرح سے مجھ سے مطالبہ کر رہے ہیں، جواب کون دے گا؟ حضرت امام نے اپنے چچیرے بھائی حضرت مسلم بن عقیل کو بلایا. حضرت مسلم بن عقیل آئے، عرض کرتے ہیں حضور حکم کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں اے مسلم بن عقیل تم کوفہ جانے کے لیے تیار ہو جاؤ اور کوفہ چلے جاؤ. کوفہ والوں کے حالات کو دیکھو اور ان کے ماحول کو دیکھنے کے بعد اطلاع دو، جس طرح سے حالات ہوں اس پر عمل کیا جائے. اگر حالات اچھے ہوں اور کوفہ والے واقعی ہم لوگوں کو چاہتے ہیں تو ہم چلے آئیں گے. حضرت مسلم بن عقیل کہتے ہیں کہ بھائی کا حکم تھا، کیسے انکار کیا جا سکتا؟ میں نے سر تسلیم خم کر دیا. میں نے عرض کیا حضور ٹھیک ہے، جانے کے لیے کب حکم ہے؟ آپ فرماتے ہیں جاؤ اتنے وقت ہی تیاری کر لو اور صبح کا سفیدہ پھیلنے سے پہلے رات کا کچھ حصہ، راستے کا کچھ حصہ طے کر لو. حضرت مسلم بن عقیل آئے اور اپنے گھر تھوڑا سا سامان انتظام کرتے ہیں، چلنے کی تیاری کرتے ہیں. اور جب تیاری ہو گئی آئے حضرت امام علی مقام کو سلام کرنے کے لیے، تو آپ کے پیچھے پیچھے دونوں آپ کے شہزادے بھی چلے آ رہے ہیں. حضرت امام مسلم کہتے ہیں میرے بیٹو جاؤ گھر رہو، میں جلد آ جاؤں گا، تمہیں دقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، سفر میں تم چل کر کے کیا کرو گے؟ مگر دونوں بچے رونے لگتے ہیں. ابا حضور ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، ہمیں ساتھ میں لیے چلیے. امی تو نہیں ہیں کہ جن کے دامن اور آنچل سے مچل مچل کر کے ہم اپنے وقت کو گزارا کرتے، آپ بھی ہمارے نگاہوں کے سامنے سے جا رہے ہو. ان دونوں شہزادوں سے پوچھو ماں کا انتقال ہو گیا ہے، باپ کی جدائی نہیں برداشت کر پا رہے ہیں. امام علی مقام کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں. ارشاد فرماتے ہیں اے مسلم بن عقیل ان دونوں شہزادوں کو لیتے جاؤ، جب یہ مچل رہے ہیں تمہارا بھی دل بہلے گا، تمہیں بھی تسکین حاصل رہے گی، لیتے جاؤ دونوں شہزادوں کو. چنانچہ حضرت امام حسین کے کہنے پر آپ نے اپنے دونوں شہزادوں کو بھی لے لیا. حضرت امام مسلم مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. چند منزلیں چلتے ہیں، دھوپ کی شدت بڑھ جاتی ہے تو کہیں کوئی درخت نظر آتا ہے، ٹھہر جاتے ہیں. رات میں کوئی قافلہ ملتا ہے تو تھوڑی دیر تک اس کے ساتھ آرام کر لیتے ہیں اور صبح سویرے راستہ طے کرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. ادھر کوفہ میں اطلاع پہنچ گئی کہ امام علی مقام کے بھائی مسلم بن عقیل آ رہے ہیں. ان کا استقبال کرنے کے لیے کوفہ کے لوگوں میں بڑا جوش پیدا ہوا. بڑے ہی اہتمام اور وقار کے ساتھ کوفہ کے لوگ باہر نکل آئے. منزل طے کرتے ہوئے حضرت امام مسلم حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی کوفہ کی سرزمین پر پہنچ گئے. کوفیوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ استقبال کیا، آپ کو ہاتھوں ہاتھ لے لیا، شہزادوں کو چوم رہے ہیں، امام مسلم کے قدم کا بوسہ لے رہے ہیں. سرداری کوفہ مختار ثقفی کے گھر آپ کو اتارا گیا. حضرت مسلم بن عقیل ٹھہر گئے. کوفہ کے لوگ حاضر ہونا شروع ہوتے ہیں. آپ کے قدم کو دھو کر کے وہ پانی اپنے اپنے گھروں میں لوگ چھڑک رہے ہیں. شہزادوں کے قدم کو دھو کر کے پانی پی رہے ہیں. نماز رسول آئے ہوئے ہیں، شہزادے رسول آئے ہوئے ہیں، علی کے شہزادے آئے ہوئے ہیں، حسین کے بھائی آئے ہوئے ہیں. اتنی محبت کا اظہار کوفیوں نے دیکھا کہ مورخ لکھنے کے بعد حیران ہو جاتا ہے کہ محبت کا یہ ماحول ہے، مگر تھوڑے ہی عرصہ کے بعد محبت کا وہی ماحول بغض و عداوت اور دنیا کی محبت میں کس طرح سے بدل گیا ہے. دنیا کس طرح سے مسلط ہوئی ہے ان کے سر پر بھوت بن کر کے اور ان کی عاقبت کو تباہ و برباد کر دیا ہے. کربلا کی سرزمین پر ایک طرف دین ہے اور دوسری طرف دنیا کی محبت ہے. دنیا کی محبت عفریت بن کر کے ان یزیدیوں کے سروں پر سوار ہو رہی ہے. حسین للکار رہے ہیں اے دنیا کی محبت میں فنا ہونے والوں، رسول کے شہزادوں کا وقار سمجھو، رسول کے نمازوں کی عزت سمجھو، اسلام کا مزاج سمجھو. آپ کو کہہ دینا پڑے گا کربلا کی سرزمین پر دین اور دنیا کا مقابلہ تھا. دنیا کا عفریت یزیدیوں کے ذہن پر مسلط ہو کر کے ان کے دین کی روشنی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا تھا. امام حسین دین کا چراغ لیے ہوئے ان کو اس چراغ کے ماحول میں روشنی عطا فرما رہے تھے، راستے پر بلا رہے تھے. یہی جنگ تھی کربلا کے میدان میں. حضرت امام مسلم کوفہ کی سرزمین پر سردار کوفہ مختار ثقفی کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں. تاریخ بتا رہی ہے کہ 12,000 کوفی پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں. دوسری روایت ہے کہ 18,000 کوفیوں نے بیعت کر لی. تیسری روایت ہے کہ 40,000 کوفیوں نے بیعت کر لی. 40,000 لوگوں نے حضرت مسلم کے ہاتھ پر اس لیے ہاتھ رکھا تھا کہ ہم آپ کو اپنا امام مانتے ہیں، ہم آپ کے کہنے پر شریعت اسلامیہ کے اصولوں پر چلیں گے، ہم فاسق و فاجر کی اقتدا نہیں کریں گے. یہ عہد و پیمان کیا تھا. جب
جب یہ عزت و وقار دیکھا حضرت امام مسلم نے تو امام حسین کے پاس خط لکھا کہ حضور حالات اچھے ہیں، اتنے اتنے لوگوں نے بیعت کر لی ہے، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ قاصد خط لے کر کے روانہ ہو جاتا ہے۔ یہ اطلاع یزید کے پاس پہنچ جاتی ہے کہ کوفہ میں مسلم بن عقیل حسین کے بھائی آئے ہیں۔ یزید نے اپنے مشیروں کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، سنا ہے تم لوگوں نے معاملات کیا ہو رہے ہیں؟ ایک یہودی النسل سرجیون نام کر کے وزیر تھا جو مشورہ زیادہ دیا کرتا تھا یزید کو، وہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے کہا، امیر المومنین، ہاں یہ سنا گیا ہے کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے ضرور ان کی سرکوبی کی جائے اور ان کو روکا جائے۔ کوفہ کے گورنر نے روکا نہیں مسلم بن عقیل کی بیعت کو اور لوگوں کو ان کے پاس جانے سے، اس لیے سختی کے ساتھ اسے معزول کیا جائے، ورنہ آپ کی حکومت کی اینٹ سے اینٹ بڑھ جائے گی، دیواریں اکھڑ جائیں گی۔ یزید کو اس طرح سے مشورہ دینے والوں نے دیا۔ یزید نے سب کو بلایا، کہا کون ہے جو کوفہ جائے گا گورنر بن کر کے؟ اس وقت کوفہ کے گورنر ایک بہت ہی نیک طبیعت کے تھے، حضرت نعمان بن بشیر، اللہ اللہ، بڑی نیک طبیعت کے یہ تھے۔ انہوں نے حضرت امام مسلم کو چند خبریں پہنچائیں، اس کے بعد خاموش ہو گئے۔ یہ محب اہل بیت تھے، حضرت نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت تھے، محبت کیا کرتے تھے، زیادہ چھیڑ چھاڑ انہوں نے کچھ نہیں کی، خاموش رہے۔ یزید نے مشورہ کرنے کے بعد کہا، اچھا کون جائے گا وہاں کا گورنر بننے کے بعد؟ کئی لوگ تیار ہوئے، لیکن لوگوں نے مشورہ دیا اور اس کی بھی نگاہ گئی ابن زیاد کی طرف۔ ابن زیاد شقی القلب تھا، سخت دل تھا اور بہت ہی عجیب خصلت کا انسان تھا، بڑی سختی کیا کرتا تھا۔ کسی معاملے میں طے ہوا کہ اسی کو بھیجا جائے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر بنا کر کے۔ چنانچہ نعمان بن بشیر کی معزولی نامہ لکھا اور اس کو پورا اختیار لکھ کر کے دیا اور کوفہ کی طرف روانہ کر دیا۔ یہ ظالم کوفہ کی طرف چل پڑا۔ ادھر حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ المکرمہ خط بھیجا تھا اور آپ کو خط ملا، امام علی مقام بھی چلنے کے لیے تیاری کر چکے۔ اب کوفیوں کو یہ پتا تھا کہ جلد امام علی مقام بھی آنے والے ہیں۔ ادھر یہ ظالم اپنے چند سواروں کو لے کر کے اور کوفہ کی طرف قدم آگے بڑھایا۔ جو راستہ مکہ شریف سے کوفہ میں آیا تھا اسی راستے سے ابن زیاد کوفہ کی سرزمین میں رات کے وقت داخل ہوا۔ جیسے گھوڑ سواروں کو لوگوں نے دیکھا تو سمجھ گئے، اس لیے کہ کوئی اطلاع تو تھی نہیں کہ ابن رسول اللہ امام حسین شہزادے رسول آ گئے ہیں۔ سارے لوگ استقبال کے لیے دوڑ پڑے، لیکن مکمل اس کا جو گائیڈ تھا اور راستے کی نشاندہی کر رہا تھا وہ کوفہ کے دارالعمارت کی طرف قدم آگے بڑھاتا رہا۔ جب دارالعمارت گورنر ہاؤس کے قریب یہ گئے، جب اعلان ہوا کہ یزید کی طرف سے گورنر بن کر کے نیا نیا ابن زیاد آیا ہوا ہے تو سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے اور سارے لوگوں کا دل بیٹھ گیا، ان کے چہرے پر اداسی چھا گئی کہ یہ تو بڑا ظالم و جابر ہے، یہ تو بڑا سخت انسان آ گیا ہے، اب کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہوگا۔ یہ گورنر ہاؤس میں پہنچا۔ حضرت نعمان بن بشیر نے سیاسی تقاضے کی بنیاد پر اس کی دیکھ بھال کی اور خاطر و مدارات کے بعد جب بات چیت ہونے لگی سیاست کی اور ملکی اعتبار سے یزید کی آمریت کی تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ سنیے، میں نے سب سے پہلے مسلم بن عقیل کو روکا لیکن وہ نہیں مان رہے ہیں، مزید ان پر میں سختی نہیں کر سکتا اس لیے کہ وہ امام حسین کے بھائی ہیں، علی کے شہزادے ہیں، میں ان کا لحاظ کرتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا اس طرح کا لحاظ کرنا ہے تو عہدے سے ہٹیے، لیجیے آپ کو معزولی نامہ دیا جاتا ہے، آپ کو نکال دیا گیا عہدے سے۔ نعمان بن بشیر نے کاغذ کو لیا، الحمدللہ پڑھا، دربار سے نکل گئے۔ نعمان بن بشیر بری ہو گئے۔ ابن زیاد بیٹھا اور بیٹھنے کے بعد سب سے پہلے سویرے سویرے اس نے پورے کوفہ میں منادی کرا دی کہ خبردار کوئی بھی اب مسلم بن عقیل کے قریب نہ جانے پائے، یزید کی طرف سے کوفہ کا گورنر ابن زیاد بن کر میں آ گیا ہوں، اب کوئی بھی خبردار اگر گیا تو اس کے بچوں کو اس کے سامنے قتل کیا جائے گا، اس کے مکان کو آگ لگا دی جائے گی، اس کی جائیدادوں کو ضبط کر لیا جائے گا۔ حکومت کی طرف سے اس اعلان کا ہونا تھا کہ کوفہ کا نقشہ بدل گیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا کرنے کے لیے جامع مسجد میں گئے تھے۔ جب آپ سنتے ہیں تو آپ کا کلیجہ دھک دھک ہونے لگتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ کچھ جانثاروں نے سوچا، اے علی کے بیٹے مسلم بن عقیل، رو کیوں رہے ہو؟ آپ نے فرمایا مجھے اپنے
اوپر رونا نہیں آ رہا ہے، تم کوفیوں نے مجھے دھوکہ دے دیا، میں نے اپنے بھائی حسین بن علی کو خط لکھ دیا، میرے خط پر اعتبار کرتے ہوئے میرے بھائی چل پڑیں گے، مجھے یہ افسوس ہو رہا ہے کہ تمہارا دھوکہ مکمل ہو گیا۔ امام عالی مقام کے بھائی کی آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اپنی قیام گاہ پر چلے آئے۔ پھر منادی اعلان کر دیتا ہے کہ خبردار کوئی ان کے قریب نہ جائے، کوئی نہیں جاتا ہے۔ جب مغرب کی نماز حضرت مسلم بن عقیل پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد سلام جب پھیرتے ہیں تو دیکھا کوئی پیچھے نہیں ہے۔ مسجد کے دروازے سے نکل کر کے چلے آ رہے ہیں، آپ ٹھہر جاتے ہیں، سارے لوگوں کے دروازے بند ہیں، ایک بڑھیا عورت بیٹھی ہوئی تھی جس کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا، آپ نے پوچھ لیا کہ ماں صاحب کے دروازے تو بند ہیں، تمہارا دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ اس نے کہا میرا بیٹا حکومت کا کام کرتا ہے، دیر میں آتا ہے، اس لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ نے جیسے کہا میں مسلم بن عقیل ہوں۔ تب تک حضرت مسلم بن عقیل کا نام سن کر کے وہ بوڑھی عورت آپ کو پناہ دے دیتی ہے، آپ ٹھہر جاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم عبادت و ریاضت رات بھر کرتے رہتے ہیں۔ ادھر حکومت کے حالات بدل گئے، اپنے سارے آدمیوں کو لوگوں نے کھینچ لیا، اور جب پتا چل گیا کہ حضرت مسلم بن عقیل فلاں کے گھر میں اس طرح سے ہیں تو سویرے سویرے اس گھر کو گھیر لیا جاتا ہے۔ حکومت کے کارندے سپاہی آ کر کے تلواریں لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت امام مسلم نے دیکھا کہ اس کے گھر کو تلوار لے کر کے گھیرے ہوئے ہیں صرف مجھے مارنے کے لیے، تو اللہ کا شیر دل بندہ یوں ہی اپنی جان کسی کے حوالے نہیں کر دیتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل اپنی تلوار لے کر کے باہر نکلے، مقابلہ شروع ہوا، پیچھے سب ہٹ جاتے ہیں۔ اس وقت آپ کے ساتھ کافی لوگ ہو گئے اور آپ کا ساتھ دینے لگے، گورنر ہاؤس آپ نے گھروا لیا۔ مورخ بیان کرتا ہے کہ مسلم بن عقیل سے جب پہلی جنگ کوفہ میں ہوئی ہے اور کوفیوں نے ساتھ دے دیا تھا، اس وقت اگر چاہتے تو مسلم بن عقیل کوفے کی دارالعمارت کا ایک ایک پتھر اکھڑوا کر پھینکوا دیتے اور وہی فوج بھی شام تک چلی جاتی، مگر مشیت الہی کچھ اور ہے۔ حضرت امام مسلم چلے آئے اور آ کر کے ٹھہر گئے۔ اب پھر اس کے بعد دوسرا رخ بدلنا شروع کر دیا ابن زیاد نے۔ بکاؤ کل بھی لوگ تھے دین کے نام پر، بکاؤ آج بھی لوگ ہیں دین کے نام پر۔ دیکھ لیا تھا کہ کوفہ کے لوگوں کو دولت کی ضرورت ہے، اس لیے ان کے سربراہدہ لوگوں کو خریدا جائے، ان کے ان لوگوں کو خریدا جائے جو عوام الناس میں اثر و رسوخ رکھ رہے ہیں۔ یہ مزاج یزیدیوں ہی سے ملا ہے آج بھی لوگوں کو کہ اگر قوم کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہو تو قوم کے رہنماؤں کو خرید لو، اگر قوم کی عزت کو مٹی میں ملانا چاہتے ہو تو قوم کے رہنماؤں کا سودا کر لو، قوم برباد ہو جائے گی۔ یزیدیوں نے دیکھا، ابن زیاد نے دیکھا کوفہ کے لوگ بکاؤ ہیں، بڑے بڑے لوگوں کو خرید لیا اور سارے لوگوں کو کہا کہ اپنے متعلقین اور اثر رکھنے والوں کو منع کر دو، مسلم بن عقیل کا کوئی ساتھ نہ دے گا، چنانچہ روک دیا جاتا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کا کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو پھر گھیرا گیا اور گھیرنے کے بعد بڑی سختی آپ پر کی گئی۔ محمد ابن اشعث چند سواروں کو لے کر کے آیا اور حضرت مسلم بن عقیل کو گھیرے میں لے لیتا ہے، تلواریں چلتی ہیں۔ حضرت امام مسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، مدینہ طیبہ کی طرف رخ کر کے سلامت کرتے ہیں، اے نانا جان سلام لے لو، مسلم پر کون سی مصیبت آئی ہے تو میں جانتا ہوں اے نانا جان، مگر میرے بھائی میرے اعتماد پر، میرے یقین پر، میرے خط پر مکہ سے کوفہ کی طرف چل پڑیں گے، ان کے ساتھ یہ ظالم کیا سلوک کریں گے، یہ حکومت اور اقتدار کی لالچ میں کس طرح سے دین کی آبرو کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت امام مسلم ایسی تلوار ان کی چلی ہے کہ محمد بن اشعث بھی پیچھے ہٹتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اچھا مسلم بن عقیل تم اپنی تلوار رکھ دو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، یقین مان لو ہم کچھ نہیں کہیں گے، تمہیں دارالعمارت میں لے چلیں گے گورنر ہاؤس میں۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور چور ہو گئے تھے، گھوڑے سے نیچے آ گئے، زمین پر آنا تھا، ان لوگوں نے گھیر لیا اور گھیرنے کے بعد اپنے انڈر میں کر لیا۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تلوار نہیں دے رہے تھے، محمد بن اشعث چھین رہا تھا تلوار بڑی زبردستی کے ساتھ، اس نے آپ کے ہاتھ سے تلوار لی۔ آپ کہتے ہیں اے ابن اشعث تم نے پہلا دھوکہ مجھے دیا، تم نے کہا تھا مسلم بن عقیل تمہاری تلوار نہیں لوں گا اور تم نے میری تلوار لے لی، کہا مسلم بن عقیل تمہیں ہم لے چل رہے ہیں گورنر ہاؤس میں۔ گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کے سامنے جب لے جایا گیا تو دو تاریخیں بتائی جا رہی ہیں، ایک تاریخ تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ گورنر ہاؤس کے دروازے میں داخل ہوتے ہوتے ہی حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا تھا، دوسری تاریخ بتائی جا رہی ہے کہ ابن زیاد کے سامنے پیشی ہوئی، زخموں سے چور ہیں،
پیشانی پر تلوار لگ گئی ہے، خون بہ رہا ہے، امامہ شریف خون سے بھیگا ہوا ہے، سر پر تلوار لگ گئی ہے اور ریش مبارک سے خون کے قطرے گر رہے ہیں، پورا جسم لہولہان ہے۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن زیاد کے سامنے ہوئے، تب تک کسی نے کہا اے مسلم بن عقیل تم نے گورنر کو سلام نہیں کیا؟ حضرت مسلم فرماتے ہیں ظالم ظالم کو کیا سلام کرے گا؟ ظالم وہ ہے میری جان کا دشمن ہے، میری آبرو کا دشمن ہے، اس ظالم کو میں ظالم سلام کروں گا؟ تب تک کہا چپ رہو، تم ہمیں ظالم کہتے ہو؟ کہا ہاں تمہیں میں ہی ظالم نہیں کہتا ہوں، تمہیں قیامت تک دنیا ظالم کہتی رہے گی، تمہیں مومنین ظالم کہتے رہیں گے، تمہیں معتقدین اور مسلمین ظالم کہتے رہیں گے، تم ظالم ہو۔ اس سے زیادہ ظلم و ستم کا ماحول کیا ہوگا جو تو نے مجھ پر کیا ہے؟ میں بلایا گیا تھا، میں کوفہ میں خود نہیں آیا تھا، ان لوگوں نے مجھے بلا کر کے اس طرح سے دھوکہ دیا ہے، ان لوگوں نے مجھے دعوت دے کر کے اس طرح سے میرے اوپر تیری جانب سے ظلم کروایا ہے۔ اے کوفیوں قیامت تک تم معاف نہ کیے جاؤ گے۔ ابن زیاد کے سامنے جب یہ بیان دیا گیا ابن زیاد لرس جاتا ہے۔ کسی ظالم نے کہا مسلم بن عقیل اپنے بھائی حسین ابن علی کو گالی دو، آپ کہتے ہیں ظالم خبیث، کوئی بھائی اپنے بھائی کو گالی دے گا؟ وہ شہزادے رسول ہیں۔ یہ ساری باتیں ہو ہی رہی تھی کہ ابن زیاد نے حضرت امام مسلم کو ڈانٹا اور جلادوں کہا لے جاؤ اس کو قلعہ کی دیوار پر اور اس کی گردن مار کر کے سر کو نیچے پھینک دو۔ حضرت امام مسلم فرماتے ہیں ٹھہر جا، دو باتیں پہلے میری مان لے۔ ایک بات تو یہ ہے ابن اشعث تو سامنے آ جا، میں تجھ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں، میں فلاں کا 700 درہم قرضہ ہوں، اس کو تو ادا کر دینا اور میرے بھائی حسین ابن علی کو اطلاع پہنچا دینا کوفہ نہ آئیں اور میری لاش کو دفن کروا دینا۔ ان تینوں باتوں کو تو اپنے ذمہ لے لے۔ ابن اشعث نے لیا اپنے ذمہ۔ امام مسلم کو قلعے کی دیوار پر لے جایا گیا۔ امام حسین کے نام پر عشق و وفا کی راہوں میں یہ پہلا شہید ہے جو کوفہ کے فصیل کی دیوار پر لے جا کر کے امام حسین کے نام پر شہید کیا جا رہا ہے۔ حضرت امام مسلم نے مدینہ کی طرف رخ کیا اور سلام عرض کیا نانا جان اپنے اس بیٹے کے سلام کو قبول کر لو۔ اے بھائی جان کوفیوں نے دھوکہ دے دیا ہے۔ اس کے بعد کلمہ پڑھتے ہیں، تلوار دشمن کی چلی فضا میں بلند ہوئی، سر جدا ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت امام مسلم کا شہید ہونا تھا کہ کوفہ کا نقشہ بدل گیا ہے، گھروں میں کوہرام مچ جاتا ہے، شریف رو پڑتے ہیں، بوڑھوں کی آہیں نکل آتی ہیں۔ یہ میرے مولا ان لوگوں کی حکومت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، انہی لوگوں کی حکومت کے تعلق سے بعض صحابہ بھی رب کی پناہ مانگا کرتے تھے، ایسے ہی لوگوں کے حکومت کے تعلق سے نبی کونین نے خبر دی تھی اے پروردگار حفاظت فرما، کوفہ کی سرزمین پر نماز رسول پر ظلم ہو رہا ہے، اس طرح سے ستایا جا رہا ہے۔ مہمان بنا بلا کر کے اور مہمان بنا کر کے حضرت امام مسلم شہید ہوئے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ابن اشعث نے 2 وعدہ پورا کیا تھا، ایک تو حضرت امام علی مقام کو خبر پہنچا دیا تھا اور دوسرے 700 درہم قرضہ بھی ادا کروا دیا تھا، لیکن تیسری لاش یعنی جسم پاک کے دفن کے سلسلے میں مختلف روایتیں آئی ہیں کہ آپ کو فصیل کے پاس دفن کیا گیا یا میدان میں دفن کر دیا گیا یا کسی کے حوالے کر دیا گیا، مختلف روایتیں آئی ہیں۔ حضرت امام مسلم شہید ہو گئے۔ آپ کی شہادت کے بعد جب ابن زیاد بیٹھا اپنے گورنر ہاؤس میں تو باتیں ہونے لگی، کسی نے کہہ دیا کہ گورنر مسلم کے ساتھ مسلم کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے بھی آئے تھے۔ فوراً گورنر نے منادی کروا دی کہ ندا دے دو پورے کوفہ شہر میں کہ مسلم بن عقیل کے بچے جہاں ہوں وہ دارالعمارت گورنر ہاؤس میں لا کر کے پیش کیے جائیں۔ اس خبر کا پھیلنا تھا کہ لوگ سہم گئے، ڈر گئے۔ حضرت امام مسلم کے دونوں بچے قاضی شریح کے گھر تھے، قاضی شریح نے طبیعت کے تھے، انہوں نے جب سنا کہ اس طرح سے بچوں کے تعلق سے اعلان ہوا ہے تو ان کا دل ہل گیا۔ دونوں بچے قاضی شریح کے گھر سو رہے ہیں، معاملہ کیا ہو گیا بچوں کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ 8-7 سال کی عمر، 9 سال اور 7 سال کی عمر بتائی جا رہی ہے ان بچوں کی۔ دونوں بچے سوئے ہوئے تھے کہ رات کی تاریکی میں قاضی شریح بچوں کے پاس پہنچے اور رونے لگے، زارو قطار آنسو بہنے لگے۔ بچے اٹھ پڑے، پوچھ پڑتے ہیں اے ہم کیا بات ہے، اے چچا کون سی مصیبت آئی ہے؟ انہوں نے دست شفقت بچوں کے سر پر پھیرا۔ بچوں نے کہا اس طرح سے سر پھیرنا تو ریت ہے یتیم ہو جانے کی، اس طرح سے ہاتھ کا پھیرنا تو پتا چل رہا ہے کہ باپ نہیں رہ گئے۔ اتنا کہنا تھا کہ قاضی شریح کی آنکھیں برسنے لگی، روتے ہوئے گمبھیر ردی ہوئی آواز میں کہتے ہیں رسول اللہ کے شہزادو تم یتیم ہو گئے ہو، تمہارے باپ کے ساتھ کوفیوں نے دغا کیا، شہید کر دیا گیا۔ اتنا سننا تھا نازوں کے پالے شہزادے، باپ کے دامن سے لپٹ لپٹ کرانے والے شہزادے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتے ہیں، اپنی پیشالی کو زمین پر مارنے
لگتے ہیں میرے مولا میری ماں تو پہلے جدا ہو گئی مجھ سے، میرے باپ کو بھی ظالموں نے شہید کر دیا، میرے مولا ہم نہیں جانتے تھے کہ راستے میں باپ کے ساتھ اس طرح مصیبت آئے گی، ورنہ صحیح کہہ رہے تھے لوگ مدینہ چھوڑ کر کے مکہ چھوڑ کر کے نہ جاؤ، اگر ہم مکہ چھوڑ کر کے نہ آئے ہوتے تو یہ مصیبت ہم کیوں دیکھتے، لیکن میرے باپ جب نہیں رہے تو ہم ہی رہ کر کے کیا کریں گے، دونوں بچے ہو رہے ہیں۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ اگر کسی کے سامنے اس کے ماں باپ کا انتقال ہو جائے اور چھوٹے چھوٹے یتیم بچے ہوں تو آپ کا دل کیسا ہو جائے گا، لاکھ جائیدادیں ہوں مگر نگاہ پڑے گی تو آپ کو بولنا پڑے گا ہائے قسمت یہ بچے یتیم ہو گئے ہیں، نہ ان بچوں کی ماں ہے نہ ان بچوں کا کوئی باپ ہے، کس طرح سے آپ کا دل پسیجے گا، یہ مسافر ہیں، کوفہ کی سرزمین پر ہیں، خاندان چھوٹا ہوا ہے، اپنا شہر چھوٹا ہوا ہے، اپنے بھائی بہن چھوٹے ہوئے ہیں، اپنے رشتہ دار چھوٹے ہوئے ہیں، باپ کا دامن چھوٹ گیا ہے، شہادت کی خبر مل رہی ہے، ان کے دل سے پوچھو ان پر کیا گزری ہوگی، رو رہے ہیں۔ قاضی شریح نے کہا میرے شہزادو رو نہیں، تمہاری بھی جان کے دشمن لالے پڑے ہوئے ہیں، ایسا کرو شہزادو کہ ایک قافلہ جا رہا ہے، اس قافلہ کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ تمہیں مدینہ منورہ روانہ کر دوں، چلے جاؤ اور تاکہ تمہاری جان بچ جائے، ورنہ میرے لیے بھی خیر نہیں ہے اور تمہاری بھی جان کے دشمن ہو گئے ہیں کوفی۔ وہ دونوں بچے خاموش رہتے ہیں۔ قاضی صاحب نے اپنے لڑکے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا سنو ایسا کرو کہ سنو جو تجارتی قافلہ مدینہ کی طرف جا رہا ہے ان شہزادوں کو لے دو تم، اور جب چاند نکل آئے قافلہ کو دیکھو تو لے جا کر کے تم ملا دو اس قافلہ میں، یہ بچے چلے جائیں گے، قافلہ والوں سے بتا دو گے تو ان کا لحاظ بھی کریں گے، اگر میں ان کو لے کر کے جاتا ہوں کئی حکومت کے آدمیوں نے مجھے دیکھ لیا تو دقت ہو جائے گی، اور تمہیں دیکھ لیا تو میں تمہیں چھڑا لوں گا۔ قاضی شریح نے اپنے بچے کے حوالے کر دیا، دونوں شہزادے روتے ہوئے وہی کوفہ ہے جب آئے تھے کوفہ میں تو پاؤں دھو کر کے پیا جا رہا تھا، وہی کوفہ ہے آج نکل رہے ہیں، کس طرح سے اپنے باپ کی شہادت سن کر کے یہ دونوں بچے آنکھیں بھیگ جاتی ہیں، قدم اٹھ نہیں رہے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، تھوڑی دور چلنے کے بعد قافلہ دکھائی دیتا ہے۔ قاضی شریح کے بچے نے کہا وہ دیکھو شہزادو قافلہ ہے، دوڑ کر کے مل جاؤ، راستہ بتا دیا، پیچھے ہو گئے، وہ دونوں شہزادے آگے بڑھ رہے ہیں لیکن قافلہ نہیں مل رہا ہے، آگے چل رہے ہیں، قافلہ نگاہوں سے غائب ہو گیا، آگے چل رہے ہیں، زمین طے نہیں ہو رہی ہے، دونوں بچے رات بھر چلتے رہے، ادھر سے ادھر دوڑتے رہے، جب صبح کا سفیدہ پھیلا تو وہی زمین تھی جو کل والی ہے، وہی زمین تھی جس زمین پر چلے ہیں، ہائے قسمت کی لکھی ہوئی بات، وہ دونوں شہزادے سہم جاتے ہیں، صبح کا سفیدہ ہے، پیاس کی شدت ہے، گرمی پڑ رہی تھی، پیاس کی شدت کی بنیاد پر تھوڑی دیر آگے بڑھے تو ایک چشمہ دکھائی دے رہا تھا، اس پانی کے چشمہ پر دونوں شہزادے پہنچ گئے اور پانی پیا، پانی پینے کے بعد وضو کیا، نماز ادا کی، رو رہے ہیں، روتے روتے ایک شاہ بھائی نے دوسرے بھائی سے کہا ایسا کرو کہ چھپ جاؤ، اگر اس طرح کا معاملہ ہوا تو بڑا دقت پیش آئے گا، کسی نے ہمیں دیکھ لیا، چنانچہ دونوں شہزادے وہیں چھپ جاتے ہیں، اور چھپنے کے بعد ان کی تصویر پانی کی سطح پر دکھائی دے رہی ہے، ایک کنیز پانی بھرنے کے لیے آئی، اس نے دیکھا کہ پانی کی سطح پر دو بچوں کی تصویر دکھائی دے رہی ہے، جب نگاہ اٹھا کر کے آگے دیکھا تو کھوہ میں دیکھتی کیا ہے، دونوں شہزادے ہیں، اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادوں کے تعلق سے اعلان ہو گیا کہ تلاشو ان کو، کسی طرف نکل گئے ہیں، وہ شہر سے باہر نہ جانے پائیں، تلاشنے والے بھی آ گئے ہیں، وہ لونڈی پانی بھرنے کے لیے آئی تھی، قریب جاتی ہے، جانے کے بعد پوچھا بیٹو کون ہو، سچے تھے، سچی بات بول گئے کہ ہم مسلم بن عقیل کے دونوں یتیم ہیں، اتنا سننا تھا